ایک بادشاہ گزرے ہیں محمود غزنوی، انہوں نے یہ خواہش کی کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے. اور مجمع میں ایک شخص غریب ہے، وہ کھڑا ہوا، بولا بادشاہ میں آپ سے ملاقات کروا سکتا ہوں. بادشاہ نے کہا کتنا وقت لگے گا؟ اس شخص نے کہا 6 مہینے. میں غریب ہوں حضور، آپ مجھے راشن پانی دے دیے تاکہ میرے بال بچے بھوکے نہ مرے. 6 مہینے کا وقت جب گزر گیا تو بادشاہ نے اس کو بلایا اور کہا ملاقات کراؤ. اس نے کہا کہ میں جو وظیفہ کر رہا تھا اس میں کچھ الٹا ہو گیا ہے، 6 مہینے کا وقت اور دیجیے. 6 مہینے کا وقت اس کو اور مل گیا. جب 1 سال بعد بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے کہا کہ ملاقات کراؤ. اس نے کہا حضور میں غریب آدمی ہوں، میری اوقات ہے کہ خضر علیہ السلام سے ملاقات آپ سے کروا سکوں. بادشاہ کو زلال آیا. اس نے کہا کہ اس کی کیا سزا ہو؟ وزیر بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے کہا اس کا سر قلم کر دیا جائے. ایک نورانی چہرے والے شخص بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اس نے صحیح کہا. ایک دوسرا وزیر کھڑا ہوا، اس نے کہا اس کے اوپر کتے چھوڑ دیا جائے تاکہ اس کو نوچ کر کھائیں، اس کی جان آسانی سے نہ نکلے. نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا اس نے صحیح کہا. پھر بادشاہ نے کہا کہ ایاز تم بتاؤ کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضور اس کو معاف کر دیا جائے، اس کے کھانے سے اور اس کے دھوکہ دینے سے آپ کے وقار و عزت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے. ان نورانی بزرگ نے کہا کہ صحیح کہا. بادشاہ نے کہا کہ تم نے تینوں کی باتیں صحیح کہی. اس نے کہا سر تن سے الگ کر دو، تم نے کہا صحیح کہا. اس نے کہا کتا چھوڑ دو، تم نے کہا صحیح کہا. اس نے کہا کہ اس کو معاف کر دو، تم نے کہا صحیح کہا. تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ جو پہلا شخص ہے اس کے آبا و اجداد قصائی تھے، اس لیے یہ گردن اڑانے کی بات کر رہا. اور دوسرا شخص جو کہہ رہا ہے کتے چھوڑ دو، اس کے بابا و اجداد بادشاہ کے کتے نہلایا کرتے تھے. اور جو تیسرا ہے وہ شخص اس نے کہا کہ یہ سید ہے، اس کو میدان کربلا سے نصیحت ملی ہے کہ ظلم پر صبر کرو اور معاف کر دینا اس نے کربلا سے سیکھا ہے. بادشاہ نے کہا جلال میں آئے اور کھڑے ہو گئے. کہا ایاز تم نے بتایا نہیں کہ تم سید ہو، آج تک یہ بات مجھ سے چھپائی رکھی ہے. تو ایاز بولے کہ ایک راز میرا آج کھل گیا، میں اس راز کو کھولنا نہیں چاہتا تھا اور میں بھی ایک راز کھولنا چاہتا ہوں. یہ جو نورانی چہرے والے بزرگ کھڑے ہیں یہ کوئی اور نہیں، یہی خضر علیہ السلام ہے. ایک سید زادے کی کیا شان ہے کہ یہ خضر علیہ السلام کو پہچان کر بادشاہ سے ملاقات کرواتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.